بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام میں سوگ کرنے کا رواج عام طور پر بہت زیادہ ہو چکا ہے کہ یہ مہینہ غم کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں خوشی نہیں منانی چاہیے، اس لیے کہ اس مہینے میں نواسۂ رسول حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے خاندان کے چھوٹوں اور بڑوں کو ظالموں نے نہایت بے دردی سے شہید کر دیا تھا۔ ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کے لیے غم منانا، سوگ کرنا اور ہر خوشی والے کام سے گریز کرنا اور بچنا ضروری ہے۔ شریعت اسلامیہ میں ان سب باتوں کی کوئی اصل نہیں ہے، اور اس مہینے کو غم کا مہینہ قرار دینا ان وجوہات کی بنا پر باطل اور غلط ہے۔ نمبر 1، شہادت کی بنا پر شہید کی یاد میں غم منانے کا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اس لیے کسی دن یا مہینے کو غم کا دن یا مہینہ قرار دینا بے بنیاد ہے۔ کسی مہینے کو غم کا مہینہ قرار دینا قرآن و سنت اور شرعی دلائل سے بالکل ثابت نہیں ہے۔ نمبر 2، کسی مہینے یا دن میں غم کا واقعہ رونما ہونے سے وہ غم کے لیے مخصوص نہیں ہو جاتا کہ اس دن کو ہمیشہ غم کے طور پر منایا جائے اور صدیاں گزرنے کے باوجود اس کو غم کا مہینہ کہا جائے۔ اگر ایسا ہو تو پھر اسلامی تاریخ ایسے بہت سے غمناک اور تکلیف دہ واقعات سے بھری پڑی ہے کہ سال کے 12 مہینوں میں بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام کی المناک شہادتیں ہوئی ہیں۔ اس بارے میں عظیم محدث، مفسر اور مؤرخ علامہ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں، ہر مسلمان کے لیے مناسب یہ ہے کہ اس کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ غمگین کر دے، اس لیے کہ وہ مسلمانوں کے سردار اور اہل علم صحابہ میں سے تھے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے افضل لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بیٹے یعنی آپ کے نواسے تھے۔ آپ عبادت کرنے والے، بڑے بہادر اور بہت زیادہ سخی تھے۔ آپ کے والد حضرت علی کرم اللہ وجہہ آپ سے زیادہ افضل تھے۔ ان کو 40 ہجری 17 رمضان جمعہ کے دن جبکہ وہ اپنے گھر سے نماز فجر کے لیے تشریف لے جا رہے تھے شہید کر دیا گیا۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی اہل سنت والجماعت کے نزدیک حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے افضل ہیں، جنہیں 36 ہجری میں عید الاضحیٰ کے بعد انہی کے گھر میں شہید کر دیا گیا، لیکن لوگوں نے ان کے قتل کے دن کو بھی اس طرح ماتم نہیں کیا۔ اسی طرح حضرت عمر ابن خطاب ان دونوں حضرات یعنی حضرت عثمان اور حضرت علی سے افضل ہیں، جن کو مسجد کے محراب میں نماز کی حالت میں جبکہ وہ قراءت کر رہے تھے شہید کر دیا گیا، لیکن ان کی شہادت کے دن بھی اس طرح ماتم نہیں کیا جاتا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا و آخرت میں بنی آدم کے سردار ہیں، ان کی وفات کے دن کو بھی کسی نے ماتم کا دن قرار نہیں دیا۔ پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں فرماتے ہیں کہ اگر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے اس دن کو غم و الم کا دن تصور کر لیا جائے تو پیر کا دن اس سے بھی زیادہ غم کرنے کا دن ہے، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اسی دن ہوئی اور اسی دن خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وفات پائی۔ اگر اس عمل کو صحیح تسلیم کر لیا جائے تو پھر پورے سال کا ایسا کون سا دن ہے جس میں کسی نہ کسی صحابی رسول کی شہادت نہ ہوئی ہو؟ تاریخ اور سیرت کی کتابوں کو دیکھ لیا جائے، ہر دن میں کسی نہ کسی کی شہادت مل جائے گی، جس کا مقتضا یہ ہے کہ اس دن کو اظہار غم اور افسوس بنایا جائے۔ نیز اس بات کو بھی دیکھا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی تو کئی عظیم اور نبی کی محبوب شخصیات کو شہادت ملی، لیکن کیا ہمارے پیارے نبی نے بھی ان کی شہادت کے دن کو اس طرح منایا؟ تو پھر کیا ہم اپنے نبی سے زیادہ غم محسوس کرنے والے ہیں؟ اس لیے ہم سب اپنے اعمال کا جائزہ لیں اور اس قسم کی رسومات اور فضول اعمال سے بچنے کی مکمل کوشش کریں۔ نمبر 3،
کسی کی وفات پر 3 دن سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں ہے۔ البتہ جس عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو وہ 4 ماہ 10 دن سوگ کرے گی۔ بخاری شریف میں حضرت زینب بنت ابی سلمہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئی جبکہ ان کے والد حضرت ابو سفیان ابن حرب فوت ہو گئے تھے۔ حضرت ام حبیبہ نے خوشبو منگوائی جس میں خلوق وغیرہ کی زردی تھی، وہ خوشبو لونڈی کو لگائی، پھر انہوں نے خود اسے اپنے رخساروں پر لگایا۔ اس کے بعد کہا، اللہ کی قسم مجھے خوشبو کے استعمال کی خواہش نہ تھی، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا اللہ تعالی اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والی عورت کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ منائے، مگر شوہر کا 4 ماہ 10 دن تک سوگ منائے۔